یہ میری بیوی، یہ میرا کاروبار، نوکری، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے، افسوس ہے۔ تو اب یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ یہ آیت آج کے مسلمان کے لیے سب سے زیادہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایمان، کافر، مشرک، شرک، نفاق کچھ بھی ذکر نہیں۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی دنیا کی فکروں میں گزر گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان جو ہے، ایک مختصر بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان میں انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ کو جو پہچان گیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کا اللہ پہ یقین آ جائے گا جیسا کہ وہ ہے۔ جیسے کہ ہم وہ پڑھتے ہیں نا، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں یقین کرتا ہوں اللہ پہ جیسا کہ اس کا نام ہے اور جیسے کہ اس کی صفات ہے۔ کما ہوا باسمائی و صفاتی، اور سارے احکامات مجھے قبول ہیں اس کے، اور میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں اپنے دل سے۔ تو دیکھیں اس میں دیکھیں اصل میں تو دیکھیں بات بالکل ہی سادی ہے کہ انسان جس کام کے لیے پیدا ہوا ہے وہ کام اگر نہ کرے تو یہ پریشان رہے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان، معرفت جسے آپ کہہ لیں، اپنے قرب، اپنے دیدار اور ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جو بھی آپ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یعنی مقصود اللہ ہے، کوئی اور موجود ہی نہیں ہے جو مقصود بن سکے۔ کسی ذات کا اپنا حقیقی وجود اللہ کے سوا نہیں ہے، کوئی اور ذات ہے ہی نہیں، لہٰذا وہی مقصود ٹھہرتی ہے۔ اس بات پہ تھوڑا غور کریں نا، لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور ذات کا حقیقی وجود ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ بھئی مقصود تو ایک ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور مقصود ہو نہیں سکتا۔ تو جب اللہ کو آپ نے مقصود بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کی، میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اوپر یقین کریں۔ یہ دنیا کی زندگی تو گزر جانے والی ہے۔ قیامت کے دن جب ایک دوسرے سے یہ جو کافر لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ابھی حساب کتاب نہیں شروع ہوگا، کہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ رہے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ قبر اور یہ جو دنیا میں، تو وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کوئی حصہ تھا، یعنی ایسا محسوس کریں گے۔ بہرحال تو یہ زندگی تو گزر جائے گی۔ آج 70 سال کے بوڑھے سے پوچھیں کہ بھئی کچھ تم نے 70 سال دنیا میں گزار دیے، آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ کی عمریں ہیں، آپ کو کچھ پتہ چلا زندگی؟ مجھے خود مجھے یاد ہے، میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم ٹاٹین گروپ میں تھے اور ملیشیا کے کپڑے اور چھوٹے بچے، اور وہ دن مجھے یاد ہے، ایک ایک پائی ہم لے جاتے تھے، والد ہمیں دیتے تھے، باہر وہ چھولے والا ہوتا تھا، اس سے چھولے لے کے کھا لیتے۔ اب وہ دن اور یہ دن، میں 65 سال ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، زندگی گزر گئی۔ بہت سے اس میں ادوار ہم نے گزارے ہیں، لیکن زندگی تو گزر جاتی ہے۔ تو زندگی گزرنے والی ہے، جو نہیں گزرے گی تو وہ جو آپ کی حقیقی زندگی ہے وہ نہیں گزرے گی۔
اور آپ فوت نہیں ہوں گے، آپ منتقل ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا حقیقی عالم کی طرف۔ حضور نے فرمایا نا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب یہ موت آئے گی ان کو یہ جاگ جائیں گے۔ تو اس وقت یہ کیفیت جو ہے یہ بالکل مصنوعی ہے، یعنی میں آپ کی کو نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مصنوعی ہے نا۔ یہ جسم تو کچھ چیز نہیں ہے، مصنوعی چیزیں ہیں، لیکن اس سے اب گزرنا ہے ہم نے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، سفر ختم ہو جائے گا آپ کا، جب انتقال کا وقت آ جائے گا آپ منتقل ہو جائیں گے اپنے حقیقی عالم میں۔ وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں سارا جو آپ نے زندگی گزاری ہے اس پر انحصار ہوگا۔ انسان یا تو جنت بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے یا دوزخ میں اپنی جگہ سیٹ کرتا رہتا ہے، اپنے اعمال سے، اپنے نظریے اور اعمال سے۔ اس وقت دنیا کے سارے مسلمان اپنے جہنم میں جانے کی بھرپور تیاری میں ہیں۔ آخرت پہ ان کا ایمان نہیں ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن کے، اللہ کے قول کے مطابق سب سے زیادہ نقصان میں آج کا مسلمان ہے۔ ساری زندگی کی کوششیں دنیا ہی کے لیے گم کر دی، یہ میں، یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میرا کاروبار، نوکری، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ افسوس ہے۔ تو اب یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ یہ آیت آج کے مسلمان کے لیے سب سے زیادہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایمان، کافر، مشرک، شرک، نفاق کچھ بھی ذکر نہیں۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی دنیا کی فکروں میں گزر گئی۔ آپ دیکھ لیں فکر دنیا، آپ جس کو دیکھیں فکر دنیا ہے، ظاہر کی فکر ہے، باطن کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیں گے دیکھا جائے گا، دل ترا کا الترا نغاڑ، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، کوئی یقین ہی نہیں ہے جو آنے والی زندگی ہے۔ بہرحال دیکھیں اللہ کی پہچان جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ اپنے باس کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، رب سے رابطہ جوڑیں کسی ذریعے سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ پھر الگ تفصیل ہے، اس کے ذریعے آپ اس سے رابطہ جوڑیں اور رب سے یہاں پہ بات چیت شروع کر دیں۔ وہاں پہ تو جو ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن یہاں آپ کا ایک تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر دم آپ کی رہنمائی کرتا رہے، اور اس سے ایک کنیکشن آپ کا ایک مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو پہچان ضروری ہے اپنے رب کی۔ تو جب آپ رب کو پہچان لیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، ایک مستقل خوشی کی کیفیت طاری ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ اب رب سے ملاقات کا وقت ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں لگتا، اور جب موت آئے گی تو ملاقات ہے۔ سب سے پہلے آپ کی روح کو فرشتے آئیں گے، جنت کے فرشتے جنت کا کفن لے کے آئیں گے اور آپ کو اس میں لپیٹیں گے، آپ کی روح کو خوشبودار خوشبوئیں ہوں گی اور رب کے حضور آپ کی پیشی ہوگی۔ تو ایک وہاں ملاقات ہے، پھر تو وہ یعنی آپ کی حقیقت میں زندگی شروع ہو جائے گی نا۔ تو رب کی پہچان اس لیے ضروری ہے آپ کی اپنی بقا کے لیے، اور اپنے اوپر رحم کریں، آپ اللہ کو پہچانیں، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے لیے زندگی کی ایک منزل کا تعین کریں، اور وہ منزل غیر حقیقی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے گھر بنانا ہے اور یہ کرنا ہے اور میں نے بچوں کو ایسا کرنا ہے، وہ ساری باتیں تو ضروریات ہیں، منزل تو نہیں ہے۔ اب تو منزل بنا دی، آپ نے تو ترجیح دے دی ہے۔ آج کے مسلمان نے اس کی ترجیح جو ہے وہ دنیا بن گئی ہے۔ آخرت، رب کی ملاقات، یہ تو بالکل ہی نیا لفظ ہے جو میں کہتا ہوں۔ رب کی ملاقات کے لیے کون جینا چاہتا ہے یا خواہش کر سکتا یا قربانی دے سکتا ہے اس کی؟ تو بہرحال در حقیقت آج کا مسلمان اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کو کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے
اور دین کو اس نے سمیٹ کر چند افعال تک محدود کر دیا ہے کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور میں نے جناب نمازیں پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور کیا کروں، زکاتیں بھی دے دیتا ہوں، حج پہ جاتا ہوں سیر سپاٹے کے لیے، وہاں پہ معلم سے لڑتا ہوں اور وہ خوابوں کی تلاش میں رہتا ہوں، یہ وہ آپ دیکھ لیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ظلم آج کا مسلمان اپنے اوپر کر رہا ہے کہ یہ رب کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے، اور اسی حالت میں یہ خوش بھی ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اس کا خیال یہ ہے کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہے، بھئی میں کسی کو نہ گالی دیتا ہوں نہ ظلم کرتا ہوں، کسی کا مال بھی نہیں کھاتا، اور کیا کروں، 5 وقت کی نماز، اور کیا کروں، یہی تصور ہے نا لوگوں کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم